کرسی پر نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے عرض کیا تھا، کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیں، اس میں ایک پہلا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو سجدے پہ قدرت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے، اور جو سجدے پہ قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے لیے قیام تھوڑا سا دشوار ہے، کھڑا ہوتا ہے جلدی پاؤں تھک جاتے ہیں، تو جتنا وہ کھڑا ہو کر قیام کر سکتا ہے کرے، پھر وہ بیٹھ کر نماز اور رکوع سجود کرے گا۔ اچھا، آپ نے جو بڑے مطلب انداز سے وہ فرمایا تو میں نے دیکھا ہے مصطفی، میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ ہاں، تو بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان چلنے پہ قدرت رکھتا ہے، دوڑ بھی شاید آپ نے دوڑنے کا کہا، ویسے مجھے اس لیے زیادہ ہنسی آئی کہ اکثر کرسی والے دوڑتے نہیں ہیں بیچارے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چلنے پر قادر ہو لیکن رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہو، ایسے ہوتے ہیں بہت سارے، تو اس لیے ہم اس کے چلنے پر تو یہ ہم قیاس نہیں کر سکتے، نتیجہ مرتب نہیں کر سکتے کہ چونکہ چل رہا ہے اس لیے کھڑے ہو کر پڑھ بھی سکے گا اور رکوع سجود بھی کر سکے گا۔ ہر شخص اپنا عذر خود جانتا ہے، لیکن اگر آپ کے کہنے کے مطابق وہ ایسا ہے کہ رکوع سجود کر سکتا ہے لیکن پھر سستی کر کے کرتا ہے تو پھر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ قیام فرض ہے، رکوع سجود باقاعدہ اس کو کرنا تھا اور وہ سستی کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پھر نماز ہوگی نہیں۔ تو لہٰذا اگر واقعی شرعی عذر ہے تو پھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اس میں افضل ترین یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، زمین پر، کیونکہ دو کرسیاں اگر رکھیں تو یہ 3 کی جگہ گھیر لیتی ہیں۔ آپ بالکل ایسا ہی، اور جیسے آپ نے فرمایا ایک وقت تھا حضرت نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، ہم لوگ بھی، ہمارے اس میں ایک آدھ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بھی نظر نہیں آتی تھی حضرت، اور اب تو ایسا ہے کہ بالکل صف کے آخر میں، اب تو درمیان میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شاہ رخ بھائی کہہ رہے تھے کہ آڈیٹوریم بن گئی ہیں مسجدیں تقریباً، اور عنقریب اور زیادہ کچھ ہو جائے گا، تو ایسا بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ کرسیاں آ گئی ہیں اب، تو یہ بڑا غور کرنا ہوگا کہ اگر بغیر کرسی کے زمین پر بیٹھ کر ہو سکے تو یہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن اگر اس میں بھی دقت ہوتی ہے تو بہرحال پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز ہو جائے گی، اس میں پھر رکوع میں کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں۔ اچھا، اس میں بعض اوقات وہ تختہ سامنے رکھ لیتے ہیں، تختے پہ سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب انسان نارمل انداز سے سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر اشارے سے سجدہ کرے گا، پھر اس کو کسی چیز پر پیشانی ٹکانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ایک عربی صحابی تھے، وہ تکیہ پہ سجدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لکڑی پر تکیے پہ سرکار نے ان کو لے کے ہٹا دیا تھا، اشارے کا حکم فرمایا، تو اشارہ کر کے پھر نماز ادا کریں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے مسجد میں جب کرسی پہ نماز پڑھی جائے تو پائپ کے اوپر پاؤں رکھ لیے جاتے ہیں، زمین پر، تو زمین پر پاؤں رکھنا ضروری ہے اگرچہ وہ کرسی پر ہی پڑھ رہے ہیں، تو کیا طریقہ؟ کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کرسی کے پائے پہ بھی رکھ سکتا ہے پاؤں اپنے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس سے قیام ساقط ہو گیا ہے اور وہ بیٹھ کے ہی نماز ادا کر رہا ہے تو ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پاؤں زمین پر ٹکانا کوئی یہ لوازمات نماز میں سے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ہے کہ چادر، الٹی چادر پہن کر نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ تو ضرور ہے، لیکن الٹا کپڑا پہننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے الٹا بنیان، الٹی قمیض، کہ آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہو کہ الٹی قمیض، کیونکہ اس میں اصل علت یہ ہے کہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ جس کو پہن کر یا اس حالت میں آپ عام لوگوں کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس کریں، اس میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا الٹی قمیض پہن کر کوئی بھی شادی بیاہ کے ہال میں جائے گا یا دوستوں سے ملنے جائے گا، لازم بات ہے کہ نہیں، تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کا لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور اس طرح جان بوجھ کے پڑھنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل الٹا کپڑا پہننا نہیں، یعنی اصل علت یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ایسا کپڑا پہننا یا اس انداز سے پہننا کہ عام لوگوں کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس ہو، تب منع ہوگا۔ لہٰذا اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خواتین کی بعض اوقات چادر ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں طرف سے پرنٹ یکساں ہوتا ہے، اگرچہ سلائی کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس کا فرنٹ ہے، یہ بیک ہے، لیکن پرنٹ ایک جیسا ہوتا ہے، تو اگر وہ اوڑھ کے پڑھ رہی ہیں نماز اور اس طرح اوڑھ کر باہر جانے میں یا کسی کے سامنے جانے میں کوئی شرم و عار بھی محسوس نہیں ہو رہی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر ایسا ہے کہ اوپر سے بہت ہی خوبصورت ہے اور الٹا کر دیں تو عجیب و غریب لگے اور اس عجیب و غریب انداز میں آپ کسی کے سامنے جانا پسند نہ کریں، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں نماز مکروہ ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن اس نماز کو
دوبارہ جب کبھی موقع ملے لوٹا لینا بہتر ہوگا آپ کے حق میں۔ تو لہٰذا عورتوں کے لیے چادر کے معاملے میں کافی نرمی ہے، جو علت اصل میں نے بتائی اس کو بس اپنے پیش نظر رکھیے گا۔